السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جبیل دعویٰ سینٹر میں ہر پیر کو عشاء کی نماز کے بعد سعودی عرب کے مشہور سلفی غیور عالم دین شیخ ڈاکٹر راشد بن رمضان الحاجری کتاب التوحید کا درس دیتے ہیں، اور اس کتاب کی جبیل دعویٰ سینٹر میں شرح کرتے ہیں، جس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا۔ اس پیر کو سوموار کو درس ہوا، لیکن نیٹ نہ ہونے کی وجہ سے، نیٹ موجود تھا لیکن ٹیکنیکل کسی خرابی کی وجہ سے پروگرام نشر نہیں کیا جا سکا۔ براہ راست ہم نے پروگرام نشر نہیں کیا، جس کی بنا پر آج وہ جو باب انہوں نے پڑھایا تھا، جو درس دیا تھا، آج انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ اسے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک سلسلہ چل رہا تھا کتاب التوحید کی شرح کا، تو سلسلہ ٹوٹ نہ جائے، لہذا وہ باب جس کی شرح پیر کے دن ہوئی تھی، اس کی شرح اختصار کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے آج بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ جو درس ہوا تھا پیر کو، وہ شفاعت سے متعلق تھا۔ شفاعت کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ تمام شفاعتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ چونکہ شفاعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے راضی ہوگا، انہی کے لیے اللہ رب العالمین سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی اختیارات میں سے ہے، اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفاعت مانگنا قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی مارنے اور جلانے والا ہے، اب اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر ہم اولاد مانگتے ہیں، شفا مانگتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ ایسے ہی شفاعت کا مالک آخرت کی بات ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے سفارش مانگنا، شفاعت مانگنا، یہ اللہ رب العالمین کی اس صفت میں شرک ہے۔ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شفاعت کو کتاب التوحید کے در بیان کیا ہے۔ توحید اور توحید کے جو اپوزٹ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا ذکر مصنف نے کتاب کے اندر کیا اور کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک اپوزٹ چیزوں کو نہ جانا جائے، انسان اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے اس میں شرک کے جو راستے ہیں، دروازے ہیں، ان تمام چیزوں کو مصنف بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، اس لیے کہ توحید جاننے کے لیے شرک کا جاننا ضروری ہے، سنت جاننے کے لیے بدعت کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں شفاعت کا باب بیان کیا ہے اور شرک کی متعلق گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ توحید کی اصلیت اور اس کی حقیقت جاننے کے لیے شرک کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور شفاعت کہتے ہیں کہ نفع کا حصول یا نقصان دور کرنے کے لیے کسی کا واسطہ لینا۔ دنیا کے اندر بھی سفارش ہوتی ہے، اور دنیا کی جو سفارش ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے اچھی سفارش، جس کو شفاعت حسنہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی آدمی آئے اور آپ سے سفارش مانگے کہ آپ فلاں آدمی سفارش کر دیجئے کہ مجھے قرض دے دیں، یا کوئی مدرسے کا ذمہ دار آئے اور آپ سے کہے کہ بھئی آپ کی فلاں سیٹ سے، فلاں مالدار آدمی سے آپ کی پہچان ہے، آپ ذرا فون کر دیجئے، میری سفارش کر دیں کہ وہ ہمارے مدرسے کے لیے کچھ تبرع کر سکیں، کچھ چندہ دے سکیں۔ اس کو شفاعت حسنہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے سفارش کی، اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اور اجر پاؤ، اور ایسی جگہوں پر ہمیں سفارش کرنی چاہیے۔ اور دوسری ہے شفاعت سیئہ، بری سفارش۔ اور بری سفارش کا مطلب یہ ہے کہ غلط چیزوں کے لیے سفارش کرنا، بری چیزوں کے لیے سفارش کرنا۔ کسی کو شراب کی دکان کھولنی ہے، آپ اس کے لائسنس کے لیے سفارش کریں، یا اس طریقے سے کوئی حرام کاروبار ہے، آپ اس کے لیے سفارش کریں، یا اس طریقے سے کوئی آدمی شریعت کا قانون اور نظام جہاں نافذ ہے، وہ حد کا مستحق ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اور کوئی جا کر کے سفارش کر دے کہ بھئی آپ ان کو سزا نہ دیں۔ چور نے چوری کی، جرم ثابت ہو گیا اور فیصلہ آ گیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اب کوئی آدمی جا کر کے سفارش کرے کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹیں۔ یا کوئی زانی ہے، اس کو زنا
کی سزا ملنی چاہیے ثابت ہو گیا، اس نے اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، اور عدالت سے باقاعدہ جرم کے تعلق سے سزا بھی ثابت ہو گئی، اب کوئی جا کر کے کہے کہ بھائی ان کو سزا مت دو، تو یہ شفاعت صحیحہ بری سفارش ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی بری سفارش کرے گا تو اس کا گناہ بھی اسے ملے گا، اچھی سفارش کریں گے تو اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ جو دنیا کے اندر سفارش ہوتی ہے، آخرت میں جو سفارش ہے وہاں وہ بھی دو طرح کی ہے، ایک باطل اور منفی شفاعت۔ باطل اور منفی شفاعت یہ ہے کہ جو مکہ کے مشرکین یا جو اہل شرک ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے پیر صاحب یا ہمارے فلانے صاحب سفارش کریں گے ہمیں، یا مکہ کے مشرکین کا عقیدہ تھا اپنے بتوں کے بارے میں، معبودان باطلہ کے بارے میں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمارے لیے سفارش کریں گے، تو یہ ساری چیزیں منفی سفارش ہیں اور اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ اس لیے اگر آج دنیا میں کوئی کسی قبر پر جاتا ہے، مزار پہ جاتا ہے، یا اگر نہیں بھی جاتا ایسے ہی کسی پیر کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ میری سفارش کر دیجئے، یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پوری سفارش کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، لہذا اس طرح کی دعا کرنا یہ شرک کہلاتا ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ وہ سفارش کا مالک نہیں ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ جنت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اب آپ جنت اللہ سے مانگنے کے بجائے کسی اور سے مانگیں، کیا آپ مجھے جنت دے دیجئے، اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا۔ ایسے ہی صفات کا مالک، سفارش کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے سفارش طلب کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا کہ آپ میری سفارش کر دے، آپ مجھے جنت میں داخل کر دے، آپ مجھے جہنم سے بچا دے، آپ مجھے پرصراط پار کرا دے، یہ سب اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے، حرام اور ناجائز ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے اور ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میری سفارش کر دیجئے، فلاں پیر صاحب سفارش کر دیجئے، فلاں جو ہے بزرگ صاحب سفارش کر دیجئے۔ یہ سب حرام میرے بھائیوں، حرام اور ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سفارش کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے گا اجازت دے گا اور اللہ اپنے نیک بندوں کو اجازت دے گا، لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی سفارش نصیب فرما، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں جنت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہوئے ہمیں جہنم سے بچا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرتے ہوئے ہمیں پرصراط پار کرا دے، اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن اپنے نبی کے حوض سے پانی نصیب فرما۔ ہم اس طریقے سے دعا کریں، کیونکہ ان تمام چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے اگر ہم مانگیں گے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوگا، یہ حرام اور ناجائز ہے اور یہ بڑا شرک ہے یہ۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ تو ایک منفی شفاعت ہے، قرآن کے اندر اکثر منفی شفاعت کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، کیونکہ مکہ کے مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہمارے بت، ہمارے معبودان باطلہ، ہمارے پیر یا جن کی وہ بات کرتے تھے، یہ سب قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کی نفی فرمائی، کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کی کسی کی سفارش کسی کے کام آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہی سفارش کا مالک ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام شفاعت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان صفاتوں کی منفی کی ہے اور ان پر رد کیا ہے۔ تو ایک باطل اور منفی شفاعت ہے، اور دوسری ایک سفارش ہے، وہ کیا ہے؟ جائز اور سفارش یا اس طریقے سے ثابت شفاعت، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، انبیاء کرام، صلحاء اور شہداء اور اللہ کے نیک بندے موحدین، وہ کیا کریں گے؟ قیامت کے دن موحدین کے لیے سفارش کریں گے، اور موحدین کے لیے دو طرح کی سفارش انبیاء کرام کریں گے اور صلحاء کریں گے۔ کون سی دو طرح کی سفارش؟ ایک سفارش ہے کہ وہ موحدین جو گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر سزا کاٹ رہے ہیں، ان کے لیے وہ دعا کریں، سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے۔ دوسرے وہ موحدین جو اپنے بڑے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حقدار تھے کہ انہیں جہنم ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ تو رحمت کرتے ہوئے تو ان کو معاف کر دے اور انہیں جہنم میں داخل مت کر اور انہیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو یہ دو طرح کی سفارش، اور یہ سفارش موحدین کے لیے ہوگی اور موحدین کریں گے، اور اس سفارش کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کا ملنا، جو شافع ہے، سفارش کرنے والا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت کا ملنا،
جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تبھی وہ سفارش کرنے کا حق رکھے گا۔ آپ اس کو مثال سے یہ سمجھے، آپ بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، اگرچہ آپ کو جانے کی اجازت ہے، لیکن جب تک اجازت نہیں اندر جانے کی دی جائے گی آپ اندر نہیں جا سکتے۔ گیٹ مین ہوتا ہے، دربان ہوتا ہے، وہ اجازت دے گا تب جا کر کے آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ یا آپ کے گھر میں آپ کوئی آتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے گھر میں آنے کی، دروازہ بند ہے، وہ آپ سے اجازت طلب کرتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، آپ دروازہ کھولتے اجازت دیتے تب اندر داخل ہوتا ہے، اگرچہ پہلے سے اس کے لیے اجازت ہے گھر میں داخل ہونے کی۔ تو جو موحدین بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا، اللہ نے ان کو سفارش کا حق دیا ہے، لیکن سفارش کرنے سے پہلے اجازت لینی ضروری ہوگی۔ جیسے گھر میں جانے کے لیے آپ کسی کی اجازت لیتے ہیں، اگرچہ پہلے آپ نے حق دے دیا اس نے آپ کو کہ آپ آئیے ہمارے گھر میں ملنے کے لیے، لیکن آپ جائیں گے جب تک اجازت نہیں لیں گے آپ اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، کن سے؟ جو سفارش کرنے والا اس سے بھی اللہ کا راضی ہونا، اور جن کے لیے سفارش کی جائے گی ان سے بھی اللہ کا راضی ہونا، دونوں سے اللہ کا راضی ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ کن سے راضی ہوگا؟ موحدین سے، اہل توحید سے، اہل سنت سے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والوں سے، اللہ رب العالمین مشرکین سے، اہل کفر سے، اہل زیغ و ضلال سے، اہل باطل سے، اہل بدعت سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ لہذا ایسے لوگوں کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور لہذا سفارش موحدین کریں گے اور موحدین کے لیے کریں گے۔ وہ موحدین جنہوں نے شرک نہیں کیا لیکن انہوں نے بڑے گناہ کیا، چوری کی، بے ایمانی کی، جھوٹ بولا، زنا کر لیا، یا اس طریقے سود وغیرہ کھایا اور بڑے گناہ کیے، تو ایسے لوگ، لیکن شرک نہیں کیا انہوں نے، ایسے لوگ، یا شرک اگر ہو گیا توبہ کر لیا انہوں نے، شرک کو چھوڑ دیا، اور توبہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، آپ نے کتنا بھی شرک کیا ہو، کتنا بھی گناہ کیا ہو، اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، ہم توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم معاف کر دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سفارش کی جائے گی جو موحدین ہوں گے، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، یا اگر شرک کیے تھے توبہ کر لیا ہوگا، جن لوگوں کی شرک پر وفات نہیں ہوئی ہوگی، شرک پر نہیں مرے ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کی جائے گی۔ اور کون سفارش کرے گا؟ جو موحدین ہوں گے۔ لہذا جو کفر و شرک کرنے والے ہیں اور وفات پا چکے ہیں، جن پیرانے پیر کے بارے میں یا اس سے بڑے بزرگوں کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، وہ تو خود شرک میں تھے، شرک کرنے والے تھے، شرک کی دعوت دینے والے تھے، شرک پر ان کی وفات ہوئی، مزار بنا، قبریں بنی اور ان کی درگاہیں بنی، شرک کا ذریعہ بنے، وہ شرک کرتے بھی تھے، لوگوں کو شرک کی دعوتیں بھی دیتے تھے۔ لہذا ایسے لوگ قیامت کے دن کبھی بھی سفارش کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دے گا، کیونکہ ایسے لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہے۔ نہ اللہ کفر و شرک سے راضی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والے اور شرک کرنے والوں سے راضی ہے۔ لہذا یہ جو اجازت ملے گی، یہ جو اللہ کے موحدین بندے ہوں گے ان کو اجازت ملے گی، اور اللہ ان سے راضی ہوگا، اور موحدین بندوں کے لیے سفارش کی جائے گی۔ یہ دو سفارش تمام انبیاء کریں گے، صلحاء کریں گے، نیک لوگ کریں گے۔ اور چار سفارش ایسی جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ دو سفارش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، لیکن ان کے علاوہ چار اور سفارشیں ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کریں گے۔ پہلی کیا؟ شفاعت عظمیٰ۔ شفاعت عظمیٰ میدان محشر میں، مقام محمود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کریں گے، سجدہ کریں گے، خوب اللہ کی تعریف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، سر اٹھائیے، آپ جو سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اجازت ہے، اللہ نے آپ کو حق دیا ہے اجازت سفارش کرنے کا، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین دوبارہ ان کو اجازت دے گا، اور کہ آپ اب سفارش کیجئے، تب وہ سفارش کریں گے، اللہ کی خوب تعریف کریں گے، اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ پھر آپ تمام انسانیت کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کا حساب و کتاب لے لے۔ یہ شفاعت عظمیٰ ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری سفارش یہ ہے کہ جنت میں داخلے کی سفارش، اللہ کی طرف سے پروانہ مل گیا، سب کو مزدے جا فضا مل گیا کہ سب جنتی ہیں، لیکن جنت کے سارے دروازے بند ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو جنت کے دروازوں کو کھول دے تاکہ یہ جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ دوسری سفارش جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری سفارش کیا ہے کہ جو اہل جنت ہیں، بعض جنتیوں کے مقام مرتبے میں بلندی کی سفارش، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ فلاں جنتی کے درجے کو بڑھا دیا جائے، فلاں جنتی کے درجے کو اونچا کر دیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی سفارش قبول کرے گا، اور اس طریقے سے لوگوں کے مقام مرتبے کو بڑھا دیا جائے گا بعض جنتیوں کے۔ یہ تیسری سفارش ہے جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ اور چوتھی سفارش کیا ہے؟ وہ ابو طالب کے لیے،
ابو طالب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بڑے مہربان تھے، مشفق تھے، اور ہمارے نبی کی بڑی مدد کی، بہت تعاون کیا، لیکن ان کو اسلام کی توفیق نہیں ملی، مسلمان نہیں ہو سکے، کفر اور شرک پر ان کی وفات ہوئی، تو وہ جہنم کے اندر رہیں گے، وہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین تو ان کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دے، عذاب سے نکالنے کی، جہنم سے نکالنے کی سفارش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے، کیونکہ مشرکین پر جنت حرام ہے، مشرکین ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، تو وہ بھی جہنم میں رہیں گے، لیکن جہنم کے اندر بھی درجات ہے، درکات ہے سمجھ لیجئے، اور اس کے اندر بھی سب سے نچلا جو درجہ ہوگا جو منافقین کے لیے ہے، اس میں سب سے زیادہ ان کو سزا ملے گی، سب سے زیادہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ جیسے جیل ہوتی ہے، جیل میں کسی کو زیادہ سزا، کسی کو کم سزا، حالانکہ ایک ہی جیل ہے لیکن اس کے اندر کیٹیگری ہوتی ہے، ایسے وہاں بھی ہوگا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے عذاب کے اندر تخفیف کر دے، ان کے پاؤں کے اندر نیچے تلوے میں سمجھ لیجئے 2 انگارے رکھے جائیں گے بڑے بڑے آگ کے، جس سے ان کا دماغ کھولے گا، تو اس طریقے کی ان کو سزا دی جائے گی، اور یہ نبی کی مدد کرنے کی وجہ سے، نبی کا ساتھ دینے کی وجہ سے، لیکن وہ رہیں گے جہنم ہی میں، اگرچہ ہمارے نبی کا انہوں نے ساتھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، نبی کی نبوت کے اقرار نہیں کیا، اس لیے وہ جہنم کے حقدار بنیں گے۔ دنیا میں جو بھی انہوں نے کیا، نبی کے لیے کیا، جو مدد کی، وہ دنیا کے اندر ان کا صلاح مل گیا، دنیا میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے ابو طالب کا، جب بھی ان کا نام آتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے مہربان تھے، ہمارے نبی کا بہت ساتھ دینے والے تھے، ان ذکر ہوتا ہے ان کا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے، توحید قبول نہیں کیا انہوں نے، شرک پر ان کی وفات ہوئی، اس لیے جہنم کے اندر رہیں گے، اگرچہ ہمارے نبی کے چچا، اگرچہ ہمارے نبی کی مدد کرنے والے، نبی کا ساتھ دینے والے اور نبی کا تعاون کرنے والے، پھر بھی جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو یہ 4 سفارش ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے، کوئی نہ سمجھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنم سے نکالنے کی سفارش کریں گے، ہرگز نہیں، وہ جہنم ہی کے اندر رہیں گے، ابو طالب جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ ہم ان کا نام احترام سے اسی لیے لیتے ہیں، سمجھ لیجیے دنیا کے اندر ان کا ذکر اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی کا انہوں نے ساتھ دیا، ہمارے نبی کی بڑی مدد کی، اس لیے ہم احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں۔ تو دنیا میں ان کو بدلہ مل رہا ہے ہمارے نبی کا ساتھ دینے کا، لیکن آخرت میں ان کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ آخرت میں انہیں لوگوں کے لیے جنت ہوگی جو اہل توحید و اہل ایمان ہوں گے، جنہوں نے شرک کیا ہوگا وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کے اندر تخفیف کر دے، ہلکا پن کر دے۔ یہ 4 سفارش ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے، یہ سفارش نبی کے علاوہ، ہمارے نبی کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا۔ باقی 2 اور سفارشیں جو میں نے شروع میں بیان کی ہیں، وہ سفارش سب کے لیے ہے، ہر نبی کے لیے، ہر موحد کے لیے، ہر اللہ کے نیک بندے کے لیے، حافظ قرآن کے لیے، نمازیوں کے لیے، اور اس طریقے سے شہداء کے لیے، صالحین کے لیے، وہ سب سفارش کریں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ موحد ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے لیے میری سفارش حلال ہوگی۔ تو توحید شرط ہے، یہ اس پر وفات شرط ہے، اللہ کی خالص عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک سے دوری اختیار کرنا، یہ شرط ہے نبی کی سفارش پانے کے لیے، نبی کے حوض سے پانی پینے کے لیے، اور نبی کی رفاقت کے لیے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام شرطیں ہیں جنت میں جانے کے لیے، ان تمام چیزوں کو پانے کے لیے۔ یہ ساری باتیں مشری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ محترم نے بیان کی تھی، جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق دے، توحید پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔